دیکھیے، جب ہم نے فن ٹیک کی گفتگو کی تو دو کانسیپٹس آپ نے اس کے اندر پڑھے ہوں گے، اور اس سے پہلے بھی، ایک بلاک چین کا اور دوسرا کرپٹو کرنسی کا۔ دیکھیے، ہم لوگ اب ڈیجیٹل زمانے میں داخل ہو گئے ہیں، اور ڈیجیٹل زمانہ ہی اب ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ لہٰذا اب پھر جو ڈیجیٹل زمانے کی ڈیولپمنٹس ہیں، خاص طور پہ جن کو ڈیجیٹل دور کی بریک تھرو ڈیولپمنٹس کہا جا رہا ہے، بلاک چین اور کرپٹو کرنسی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بہت تفصیل کے ساتھ سمجھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کو موڑتے ہیں بلاک چین کی طرف۔ بلاک چین کا لفظ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک چین اور بلاک، یہ وہ روکنے والا بلاک نہیں ہے۔ یہ بلاک جس طرح بلاکس نہیں ہوتے، آپ نے کبھی بلاکس کھیلے ہوں گے، بالکل ٹھیک۔ چین جس طرح کے مختلف چیزوں کو جوڑ کے ایک لڑی بن جاتی ہے، اس کو ہم چین کہتے ہیں۔ تو اصل میں بلاک چین از دا چین آف بلاکس۔ یہ دراصل ایک ڈیجیٹل لیجر ہوتا ہے، ایک ریکارڈ کیپنگ سسٹم ہوتا ہے جو کہ ڈیسینٹرلائزڈ ہے، جس میں کوئی سینٹرل اتھارٹی اس کو کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ یہ مختلف بلاک سے بنا ہوتا ہے۔ ہر جو بلاک ہے نا، اس کے اندر ایک بیچ آف ٹرانزیکشنز ہوتا ہے، اور یہ سیکیور ہوتا ہے۔ اس کے اندر اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن یوز ہوتی ہے، اور یہ ٹیمپر پروف ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر جو شیئرنگ ہے وہ اکراس مینی کمپیوٹرز چل رہی ہوتی ہے، جس میں ہر کمپیوٹر کو نوڈ کہا جاتا ہے۔ مثلاً آپ اس کی مثال کو سمجھنا چاہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح سے ایک گوگل شیٹ ہے، جس کے اندر جو کہ جاری کی گئی ہے، جس میں سائملٹینیسلی تمام لوگ کام کر رہے ہیں، اور اگر ایک آدمی ایک ٹرانزیکشن یا ایک انٹری کرتا ہے تو سب کے پاس ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اور اس میں کسی ایک کی مرضی سے چینجز نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر ٹرانزیکشن جو ہے وہ سب کی مرضی سے تو بدلی جا سکتی ہے، کوئی ایک بھی اس میں ٹیمپرنگ نہیں کر سکتا۔ مثلاً ایک ٹرانزیکشن ہے کہ آپ نے پیسے بھیجنے کی ایک ریکویسٹ کی ہے، سسٹم جو ہے، کمپیوٹر جو ہے، وہ اس ٹرانزیکشن کو ویریفائی کرتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ٹرانزیکشن اگر ویریفائی ہو جاتی ہے تو اس کا ایک بلاک ایڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو بلاک ہے یہ پریویس بلاک کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے، تو یہ جو چین آف بلاکس ہے اس کو بلاک چین کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک گوگل شیٹ کی مثال دی ہے، تو دس از ہاؤ اے بلاک چین ورکس۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کیا چیز ہوتی ہے۔ کرپٹو کرنسی کا نام آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہوگا، لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا کہ میں نے بٹ کوئنز خریدے ہیں، ڈیجیٹل کرنسی میں انویسٹمنٹ کی ہے، میرے پیسے بڑھ گئے ہیں، میرے پیسے ضائع ہو گئے ہیں۔ کرپٹو کرنسی ایک طرح سے کرنسی ہے جو کہ کسی گورنمنٹ نے تو ایشو نہیں کی ہے، لیکن یہ ڈیجیٹل انوائرمنٹ کے اندر ڈیجیٹل ایسٹس کریٹ کرنے کے لیے، اس کی بائنگ اینڈ سیلنگ کے لیے ایک انسٹرومنٹ کریٹ کیا گیا ہے۔ یہ ایکچولی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو بلاک چین کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتی ہے۔ یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ وہ پیسے بھیجیں، وصول کریں، ان کو سٹور کریں، اور اس میں بینکس کی ضرورت نہیں ہوتی ایز سچ۔ تو آپ اگر کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کرپٹو کرنسی ہے وہ ایک طرح سے ایک انٹرنیٹ منی ہے، جس کا سسٹم بہت سیکیور ہے، اور اس سیکیور سسٹم کا نام بلاک چین کہلاتا ہے۔ اچھا، اب پاپولر کرپٹو کرنسیز دنیا میں کون کون سی ہیں؟ ایک تو بٹ کوائن ہے، جس کو BTC جس کا سمبل ہے، اور اس کا پرپز ڈیجیٹل گولڈ اور سٹور آف ویلیو ہے۔ ایتھیریم جو ہے وہ ہمارے پاس ETH کے نام سے ریپرزینٹ ہوتی ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ اور جو ہے وہ ہماری ڈیجیٹل کرنسی ہے، اور اس کا ظاہر ہے اپنا ایک پرپز ہے۔ جس طرح مثلا اس میں جو آپ کے سمارٹ کانٹریکٹس ہیں اور جو ڈیسینٹرلائز ایپس ہیں، یہ اس پرپز کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اچھا، اب اسی طرح سے بینائن کوائن ہے، BNB جسے کہتے ہیں، جو کہ استعمال ہوتا ہے بینائن ایکو ٹرانزیکشنز، جو اس کا ایکو سسٹم ہے، ان ٹرانزیکشنز کے لیے۔ ٹیتھر ہے، USDT جس کا سمبل ہے،
یہ ایک طرح سے اسٹیبل کوائن ہے جو کہ یو ایس ڈالر کے ساتھ لنک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس ڈالر اس وقت مارکیٹ میں انٹرنیشنل کرنسی ہے، اور اس کی اسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے اور اسٹیبل ہے۔ اسی طرح سولانا ہے، کارڈانو ہے، یہ ساری آپ سمجھیں کہ ڈیجیٹل کرنسیز ہیں جس میں کچھ زیادہ پاپولر ہیں اور کچھ کم پاپولر ہیں۔ اب یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے کی فیچرز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ گلوبل ہے، یعنی یہ دنیا میں اگر آپ کے پاس کرپٹو کرنسی کا اکاؤنٹ ہے تو آپ کہیں پر بھی پیسے بھیج سکتے ہیں، ویلیو ایکسچینج یا ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہ انکرپشن کی وجہ سے پروٹیکٹڈ ہے، اس میں کوئی اتنا پرابلم ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ پھر یہ پیئر ٹو پیئر ہے، اس میں بینکس اور مڈل مین انوالو نہیں ہیں۔ پھر والیٹائل ہے، یعنی اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ پرائسز بہت اوپر بھی چلے جاتے ہیں، نیچے بھی آ جاتے ہیں، یہ اکثر ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ڈیجیٹل والیٹس ہیں، اور یہ ہارڈ ویئر ڈیوائسز بھی ہوتی ہیں جس کے اندر اس کے والیٹس جو ہیں ان کو سٹور کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بٹ کوائن اور بلاک چین ہے اس میں فرق کیا ہے۔ بلاک چین جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی اور ایک پلیٹ فارم ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی ایک پروڈکٹ ہے جو کہ بلاک چین کو یوز کر کے بلڈ کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلاک چین جو ہے وہ کئی پرپسز کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی جو ہے مینلی وہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے اور ڈیجیٹل ایسٹس کے لیے یوز ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کی ایگزامپلز میں بلاک چین کے میں سپلائی چین سسٹم ہے، ہیلتھ ریکارڈنگ سسٹم ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، اور ایجوکیشن سسٹم بھی ہو سکتا ہے، جبکہ بٹ کوائن اور دوسری کرنسیز کرپٹو کرنسی کی مثالیں ہیں۔ اچھا، جو بلاک چین ہے ہمیشہ اس کے اندر منی پیسے انوالو نہیں ہوتے ہیں، جبکہ کرپٹو کرنسی از آلویز ایک ایسی چیز ہے جس میں پیسے کا لین دین جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ کرپٹو کرنسی کی پاکستان کے حوالے سے کیا صورتحال ہے۔ دیکھیے، کرپٹو کرنسی کو پاکستان میں آفیشیلی لیگل ٹینڈر منی کے طور پہ نہیں مانا جاتا۔ لیگل ٹینڈر منی وہ ہوتی ہے جو کسی بھی ملک کا اسٹیٹ بینک یا اس کی گورنمنٹ ایشو کرتی ہے۔ پاکستان میں جو پاک روپی ہے وہ لیگل ٹینڈر منی ہے۔ اچھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کرپٹو کے بارے میں وارننگز ایشو کی ہوئی ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ کوشش تو کر رہی ہے کہ اس کو کسی طرح سے دیکھا جائے، انکلیوڈ کیا جائے، لیکن ابھی آپ سمجھیں کہ اس طرح سے چیزیں سٹیبل یا اسٹیٹ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے مثلاً پاکستان جو ہے یا پاکستانی جو ہے وہ گلوبل پلیٹ فارمز کے ذریعے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ اس کے اوپر ریگولیشن لا رہی ہے، اور جو بلاک چین میں گروئنگ انٹرسٹ ہے اس سے لگتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ رسکس جو کرپٹو کرنسی کے ہیں اس میں والیٹائل پرائسنگ ہے، یعنی پرائس بہت زیادہ فلکچویٹ کرتے ہیں۔ سائبر ہیکس اور لاسٹ آف والیٹس کا خطرہ موجود ہے۔ پھر ریگولیرٹی انسرٹنٹی ہے، اور مجھے اس میں ایک اور چیز بھی لگتی ہے، لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، ابھی یہ کلچر نہیں پیدا ہوا جو کہ آپ کی آن گراؤنڈ کرنسی کو ریپلیس کر دے کرپٹو کرنسی کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کو بلاک چین اور کرپٹو کرنسی کی بیسک سمجھ آئی ہوں گی۔ میں آپ لوگوں کو مشورہ یہ دوں گا کہ اس کی مزید تفصیلات ہمارے اس کورس کے اسکوپ سے باہر ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اپنے طور پہ کوشش کر کے کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کے ڈائنامکس کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔